یہ نظم بلی کے بارے میں ہے. جو انہوں نے ایک بلی پالی تھی، اس کا نام تھا موہنی. تو وہ اس کے پھر بچے نہیں ہوتے تھے. بچے خیر بڑی مشکل سے ہوئے، وہ سب چھوڑتا ہوں میں. 2 بچے پھر رہے ان کے پاس، اور 2 لوگ لے گئے، ایک منی اور ایک مانی. تو مانی مانی نے ان کو میر کو لے لیا کہ تم میرے گھر، میرے باپ دادا تم ہی ہو. تو کہتے ہیں بوریے پر میرے اس کی خواب گاہ، دل سے میرے خاص اس کو ایک راہ. میں نہ ہوں تو راہ دیکھے کچھ نہ کھائے، جان پاوے سن میری آواز پائے. سب سے آگے آن پہنچے در تلک، دیکھے میرے پاؤں سے سر تلک. لے سر تلک. آنکھ سے معلوم ہو مشتاق ہے، بلی یا عجوبہ آفاق ہے. بلیاں ہوتی ہیں اچھی ہر کہیں، یہ تماشا سا ہے بلی تو نہیں. گردرو باندھے تو چہرہ حور کا، چاندنی میں ہو تو بکا نور کا. بلی کا ہوتا نہیں اسلوب یہ، ہے کبودی چشم یک محبوب یہ. حسن کیا کیا مانی کے کریے بیاں، 100 جہاں تک جب یہ ہوئے درمیاں. داغ گلزاری سے اس کے تازہ باغ، اس زمانے تیرہ کی چشم و چراغ. یہ نفاست، یہ لطافت، یہ تمیز، آنکھ دوڑے ہی نہ ہو کیسی ہی چیز. چوہا چڑیاں ان نے کچھ کھایا نہیں، حج کو جانا ان کے تئیں آیا نہیں. تھا بہت مانی کا جننا آرزو، سو جنی 2 بلیاں ہیں ماہرو. خال ہے ان پر بھی مانی کے سے عیاں، پر وہ خوبی اور محبوبی کہاں. موہنی اور سونی ہے ان کا نام، پھرتی ہیں پھندنا سی دونوں صبح و شام. نیلے دھاگے گردنوں میں ہیں پڑے، لوگ آنکھوں ہی میں رہتے ہیں کھڑے. قصہ کوتا موہنی آگے موئی، یہ قیامت جان پر اس دن ہوئی. صبر بن چارہ نہ تھا آخر کیا. اب دیکھیے جوک دیکھیے یہاں پہ، بلی مری ہے تو ایک محلہ دلی کا ہے بلی مارا نام کا، تو اس کا جو بھی وجہ رہی بلی مارا، لیکن تو لکھتے ہیں صبر بن چارہ نہ تھا آخر کیا، بلی ماروں میں اسے گڑوا دیا. تب جو آدمی اس طرح کی بات کہہ سکتا ہو، جس کا اتنا انسان کا سا جس کا طریقہ ہو، جانوروں کے ساتھ محبت کرتا ہو، اور ہر طرح کے جانور کو پالتا پوستا بھی ہو، اور اس کو اس سے کہنا چاہیے کہ اس کو ایک طرح سے اپنے گھر کا بچے کی طرح سمجھتا ہو، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ صاحب وہ گھر آنکھ کھولتا ہی نہیں ہے، گھر کے باہر نکلتا ہی نہیں ہے، دنیا دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو بہت. اور پھر یہ کہ جب سوائے رونے دھونے کوئی کام نہیں کرتا، رویا کرتا ہے. اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں کہ صاحب وہ بات یہ زمانہ بڑا خراب تھا، اور زمانے کی ساری خرابی جو تھی وہ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے. تو میں نے پوچھا، بہت دن پہلے پوچھا، اکثر اب تک پوچھتا رہتا ہوں کہ اسی زمانے میں تو اور شاعر بھی تھے. اس زمانے تو نذیر اکبر آبادی بھی تھا، جس کو آپ لوگ بہت بڑا شاعر سمجھتے ہیں. اس میں تو کہیں سے رونے دھونے کا نام نہیں ملتا ہے، تو صرف کھلواڑ کرتا ہے. وہ تو ریچھ کے بچے کے بارے میں پوئم لکھتا ہے، وہ تو اجزا کے بچے کے بارے میں پوئم لکھتا ہے، کرشن کنہیا جی کے بارے میں پوئم لکھتا ہے، برسات کے بارے میں پوئم لکھتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے لڑکیوں سے، سارا کام وہ کرتا ہے. اسی زمانے میں تو وہ بھی تھا. تو اگر زمانہ سمجھا جائے کہ زمانہ اصل پوئٹ ہے، تو یہ کہاں سے پھر پیدا ہو گیا؟ تو یا تو یہ سٹوری غلط ہے کہ زمانہ بڑا خراب تھا اس میں، اور اس وجہ سے وہ میر کی شاعری میں بڑی دکھ اور بڑا رونا دھونا ہے، یا یہ کہ یہ سٹوری غلط ہے کہ زمانہ جیسا بھی ہو شاعر جیسا بنے گا ویسا بنے گا. شاعر تو زمانے کا مالک ہوتا ہے، نہ کہ زمانہ اس کا مالک ہوتا ہے.